ایک بھائی نے کہا کہ بعض اوقات ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کچھ سپارہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے تو اس خوف سے کہ ہوا سے وہ صفحہ پلٹ جائے گا، ہم ٹوپی اتار کر اس سپارے یا قرآن پر رکھ دیتے ہیں، تو اس طرح رکھ کر جانا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ ادب کے خلاف ہوتا ہے۔ علماء نے واضح طور پہ بیان فرمایا کہ قرآن پاک پر کوئی کتاب وغیرہ بھی نہ رکھی جائے، اگرچہ یہ رکھنا گناہ نہیں ہے، یاد رکھیں گناہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی وہ فعل ہوتا ہے یا وہ عمل ہوتا ہے جس کو شریعت نے ناپسند تو کیا ہے، لیکن اس کے کرنے والا اگر عادتاً بھی کرے تو گناہ گار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو گناہ نہیں ہے۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کلپ لے لیں، ملتی ہیں یہ اسٹیشنری کی دکانوں پر، وہ جانے سے پہلے آرام سے وہ کلپ ایک سائیڈ میں لگا دیں، وہ صفحے کو پنچ کر کے رکھے گی، روک کے رکھے گی، آئیں اور پڑھنا شروع کر دیں، ایک آدھ لے کر رکھ لیں تاکہ ہر طرح کی کتاب پڑھتے ہوئے اگر درمیان میں کبھی ایسا اٹھ کے جانا پڑے تو آپ اس میں لگا سکیں۔ یہ بھائی نے ہمارے خیرپور سے کویسچن کیا، بھائی جان مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بوڑھے شخص ہوں گے کہ پوری بتیسی باہر نکال کر پہلے انہوں نے کلی کرتے ہیں، پھر دانت دھو کے وہ لگا کے دوبارہ پھر نماز پڑھاتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرض کر لیں کہ اگر ان پہ حالت جنابت بھی طاری ہوتی، فرض کر لیں انہوں نے پورا غسل کر لیا اور مصنوعی دانت لگائے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے اتنا ہی لازم تھا کہ دانتوں کو نکالتے، کلی کرتے اور دانت وغیرہ دھونا چاہیں ٹھیک ہے، ورنہ ان پہ تو جنابت صلاحیت نہیں کرے گی، لیکن اچھا ان کو بھی دھو کے انہوں نے لگا لیا تو غسل کمپلیٹ ہو گیا، وہ نماز پڑھا سکتے ہیں۔ اور اگر غسل کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، صرف وضو کا ہے، تو وضو میں تو منہ میں کلی کرنا صرف سنت کریمہ ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر بھی چھوڑ دیتا ہے تو سنت مؤکدہ کا تارک ضرور ہے، لیکن اس کا وضو ہو جائے گا، اور جب وضو کمپلیٹ ہے تو ان کے لیے نماز پڑھانا بالکل جائز ہے۔ تو آپ اس سلسلے میں آنے والے تمام وساوس کو دور کر دیں، وہ اگر نماز پڑھا رہے ہیں اور اس سے پہلے دانت نکالتے ہیں، اس سے بھی کوئی وضو ٹوٹنے کا تعلق نہیں، دھو کے لگا لیتے ہیں، پہلے وضو کیا ہوا ہے تب بھی وضو قائم رہے گا اور ان کو نماز پڑھانا بالکل درست ہے۔ یہ بھائی نے کہا کہ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ اگر وسوسے آئیں تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن جان بوجھ کر کسی وسوسے کے بارے میں غور کرنا جس سے اور مزید وسوسے آئیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں آپ وسوسے سے مراد اگر یہ لے رہے ہیں کہ ایک گندا خیال ذہن کے اندر آیا، ہمیں جھٹک دینا چاہیے تھا، اس کا آنا تو گناہ نہیں تھا، لیکن پھر ہم نے حصول لذت کے لیے اس کو بار بار ذہن میں لے کر آئے اور حصول لذت کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو یقیناً یہ مکروہ ہے، باعث کراہت ہے، شریعت اس کو سخت ناپسندیدہ رکھے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز پر تسلسل سے غور و تفکر کرتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ چیز ہماری طبیعت میں صلاحیت کر جاتی ہے، یعنی گندگی پیدا ہوتی ہے، اور پھر ہمارے قلب میں کسی گناہ کے ارادے پیدا ہوتے ہیں۔ ابھی تو آنکھیں بند کر کے صرف آدمی سوچے گا، لیکن جب وہ طبیعت میں راسخ ہو جائے گا، باہر نکلے گا تو پھر عورتوں کو دیکھے گا، پھر دیکھنے کے بعد یہی وسوسے ذہن میں آئیں گے، پھر پریکٹیکل کرنے کو دل چاہے گا۔ تو اس لیے شریعت ہر اس چیز کو ابتداءً ہی منع کر دیتی ہے کہ جس پر اگر اولاً توجہ نہ کی جائے تو انتہاءً یا بقاءً یا بعد میں انسان کسی فزیکلی گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے پوری طاقت کے ساتھ اس کو روکنا چاہیے۔ میری کتاب قرب الہی لے لیں، بیسٹ بک ہے، اس میں ایسے بہت سارے طریقے لکھے ہیں کہ اگر آپ ان کو اختیار کریں، ایسی ریاضتیں قرآن و حدیث سے ثابت شدہ لکھی ہیں کہ اگر آپ اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں تو ذہن پاکیزہ رہے گا، اگر وسوسہ آئے گا بھی تو اتنی طاقت آپ کے اندر باطنی لحاظ سے پیدا ہو جائے گی کہ اس وسوسے کو آپ بآسانی اپنی ذات سے دور کر سکتے ہیں، بلکہ اگر آپ نے صحیح طریقے سے پڑھ کر عمل کیا کچھ عرصہ تو آپ ایک مربی بن سکتے ہیں بہترین، کہ آپ دوسروں کی اچھے انداز سے تربیت بھی کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔